بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب قافلہ اہل بیت مدینہ منورہ واپسی کے لیے روانہ ہوا اور ان کا گزر کربلا سے ہوا تو پھر کیا مناظر تھے، تو ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری پوری ویڈیو دیکھیں گے۔ علامہ ابو اسحاق اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ جب قافلہ اہل بیت دمشق سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا تو اہل بیت رسول نے حضرت نعمان سے کہا کہ ہماری آرزو ہے کہ آپ ہمیں براستہ کربلا لے کر چلیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہمارے عزیزوں کی لاشیں اسی طرح بے گور و کفن پری ہیں یا کسی نے ان کو دفن کر دیا ہے۔ انہوں نے اہل بیت رسول کی یہ بات مان لی تو ناظرین کرام سفر کی 20 تاریخ کو کربلا کو یہ قافلہ پہنچا۔ اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو 40 دن ہو چکے تھے۔ ناظرین کرام، جب قافلہ اہل بیت اسی جگہ پر پہنچا جہاں پر اہل بیت رسول کا خون بہایا گیا، مولا حسین، مولا عباس اور شبیہ رسول حضرت علی اکبر اور دیگر کو شہید کیا گیا، جہاں پر پیاسے حضرت علی اصغر کو شہید کیا گیا اور جہاں پر اہل بیت کے خیموں کو جلایا گیا، تو وہ سارا منظر ان کے سامنے آ گیا۔ ناظرین کرام، تاریخ کی کتب میں ملتا ہے کہ جب قافلہ اہل بیت دوبارہ کربلا پہنچا تو وہ سارا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ کس طرح اہل بیت رسول پر ظلم کیا گیا اور کس طرح اہل بیت کے شہزادوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد وہاں پر ہچکیاں بندھ گئیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی تھی، یہاں ہمارے خیمے تھے، یہاں ہمارے جانور باندھے گئے تھے، یہاں ہمارے جانوروں کے کجاوے رکھے گئے تھے۔ پھر بڑی ہوئی آواز میں فرمایا، یہاں بائی عباس کٹے پھٹے لیٹے تھے، یہاں میرا علی اکبر خاک و خون میں آلودہ ہو گیا تھا، یہاں میرا معصوم اصغر، میرا جوان قاسم، میرے اون محمد کے بے سر جسم پڑے تھے۔ اور پھر اپنے پیارے بھائی مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتے ہی ان کی چیخیں نکل گئی۔ امام کی قبر انور پر اپنا منہ رکھ کر سیدہ پاک نے سلام کہا اور اس درد سے روئی کہ روتے روتے بے حال ہو گئیں۔ سب قافلے والوں کے رونے کی صدائیں بلند ہوئیں اور ایک قیامت برپا ہو گئی۔ اس کے بعد قافلہ اہل بیت نے تمام شہدائے کربلا کے مزارات پر سلام پیش کیا اور مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔